بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نور محمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور اسلام 360۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسم اعظم سے متعلق سنیں گے، تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے اور محترم ناظرین، اسم اعظم سے مراد اللہ عز و جل کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ عز و جل سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالی ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز ہاتھ آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے اور گوں نہ گوں فیوز و برکات کا حامل ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین، اللہ عز و جل کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے فیوز و برکات سے اسے نواز دیتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکاریں گے اسی سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم ہوتا ہے۔ لہذا اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک عام اصول پیش کرتا ہوں کہ جس آیت یا لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان معبودیت، شان رحمانیت، شان قیومیت، شان صمدیت، شان قدرت، شان جلالیت، شان علویت، شان بدیعت، شان لطافت کا اظہار ہوتا ہو، وہ لفظ یا آیت اسم اعظم ہوگی۔ مثلا اللہ تعالی معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ یا ایسی آیت جس میں یہ لفظ ہو کہ اللہ ہمارا معبود ہے وہ اسم اعظم ہے۔ لہذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین، ایسے ہی اللہ عز و جل اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرتا ہے۔ لہذا لفظ رحمان اور رحیم یا ایسی آیت جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسم اعظم ہوگا۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ سے قائم اور دائم اور زندہ ہے، لہذا جو شخص اسے حی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر دیتا ہے۔ لہذا یہ لفظ اور ایسی آیت جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے والے کا مفہوم نکلے وہ اسم اعظم ہوگا۔ اسی طرح اس کی ایک اور شان یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے۔ لہذا لفظ اللہ الصمد اسم اعظم ہوا، اس لیے جو اسے اللہ الصمد یعنی یہ کہتا ہے کہ تو میرا بے نیاز معبود ہے تو وہ اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی لفظ یا ذا الجلال والاکرام، یا لطیف، یا قادر، یا علی، یا بدیع السماوات والارض اسم اعظم ہے، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شان مضمر ہے جو ان الفاظ کے پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ پیارے اور محترم ناظرین، تو آئیے
چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں جن میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسم اعظم سے متعلق ارشاد فرمایا، اور جو انہیں پڑھ کر اپنی حاجت یا جو بھی سوال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو وہ انشاءاللہ عز و جل ضرور قبول ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اذکار سے افضل کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہٰذا جو مسلمان کسی حاجت کے وقت اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں چھپا ہوا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اختیار کر کے دعا کی۔ یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعے جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطہ سے دعا مانگی ہے، اور اسم اعظم وہ نام ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی جاتی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والأرض یا ذا الجلال والإکرام یا حی یا قیوم۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان 5 کلموں کے ساتھ دعا کر کے جو سوال بھی کرے گا اللہ عز و جل اسے پورا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو یہ کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو جو چاہے مانگ، اللہ کی نگاہ کرم تجھ پر ہے۔ یا ارحم الراحمین۔ پیارے اور محترم ناظرین، اسم اعظم میں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور مشکلات کا حل موجود ہے، بشرطے کہ خلوص دل سے اس کا وظیفہ کیا جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بخشش فرمائے۔ بہت جلد انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔